کرے۔ رمضان آیا ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلے، رمضان آیا ہمارے لیے نجات کے دروازے نہیں کھلے، تو ہم سے بڑا محروم اور بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے آج نمبر وائز بیان کروں گا۔ آپ لوگ گزشتہ کل بھی میں نے کہا تھا، دل کے تختی پر اس کو لکھ لینا، دل کے کانوں سے اس کو سن لینا، اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، جو بندہ تہجد کا پابند رہا ہے اس کے لیے مبارکبادی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تہجد کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کی تو چھوڑو، فجر کے بھی عادی نہیں ہوتے۔ مسجد خالی بتاتی ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے، کہتے ہیں نا صبح کے وقت کی مسجدیں جو خالی ہیں یہ بتاتی ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے لیکن فجر اور باقی نمازوں میں 2 سے 3 سب بھری ہوئی، اللہ معاف فرمائے۔ تو جو بندہ تہجد کا عادی نہیں ہے آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ کل ہی سے میں تہجد کی عادت ڈالوں گا، تہجد کی پابندی کروں گا۔ بڑے فضائل تہجد کے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قرآن کریم میں سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے تہجد گزاروں کے بارے میں باقاعدہ ان کو مبارکبادی دی ہے، ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کرتے ہیں اللہ کے خوف میں اور جنت کی طلب میں، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ایسے سناٹے کے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے تہجد کے لیے تم اٹھے ہو اور وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے گرم گرم 2 آنسو بہا دیے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ چاہے آپ رنگ کے اعتبار سے کالے کیوں نہ ہو، تہجد گزار کے چہرے پہ اللہ ایک الگ ہی بہترین قسم کا نور اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو انشاءاللہ اگر آپ 15 دن باقی ہے ابھی سے تہجد کی پابندی کریں گے تو رمضان المبارک کے اندر آپ کے لیے سحری میں اٹھنا اور سحری میں اٹھ کر تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک کی ایک بات بتاؤں آپ کو، خاص بات، کہ رمضان المبارک میں اندر اللہ رب العزت جو ہے نا آفر کو بڑھا دیتے ہیں، عبادت کے اندر ثواب کا آفر۔ اگر کوئی نفل عبادت کرے گا اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی لوہا سونے کے بھاؤ میں بک رہا ہے، رمضان میں لوہا لوکھڑ بکتا ہے کون سے بھاؤ میں؟